میں حنفی ہوں، اور جی یہ میں ایک ابھی ریسرچ کر رہا ہوں میں. کچھ روز پہلے میری بات ہوئی تھی ایک اہل حدیث عالم سے، تو جی یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی جیسے فرض نماز میں جب امام تلاوت کر رہے ہوں، جب تب بھی پیچھے پڑھنا ہے، تو وہ بات سورہ آراف کی پھر مجھے ملی کسی کی ویڈیو کی، سورہ آراف کی آیت نمبر 7 ہے شاید، کہ نہیں وہ خاموشی سے کان لگا کر خاموشی سے سنا جائے. وہاں میں کنفیوز ہو گیا کہ کیا کرنا. اچھا، دوسری بات یہ کہ حنفی امام کے پیچھے جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو اس میں کہیں ایسا موقع ہی نہیں ملتا ہے، یا تو ساتھ میں چلو، یا پھر یہ کہ وہ تھوڑا سا لاسٹ میں سورہ فاتحہ کے بعد ذرا سا، جیسے اہل حدیث علماء کے پیچھے جب بھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو وہ لوگ تھوڑا سا پاز لیتے ہیں. ان کے ہاں کچھ نہیں، فوراً دوسری سورہ ملا دیتے ہیں، تو وہاں بھی موقع نہیں ملتا ہے. وہاں میں کنفیوز تھا کہ آخر وہاں کیا کیا جائے گا، کیونکہ پھر قرآن کی آیت بھی آ گئی. تو یہ میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. جی قرآن کی جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جبکہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو. تو نماز کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. باقی قرآن کی جو آیت بتا رہے ہیں آپ، اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ وہ قرآن کی آیت پوری کھول کر کے دیکھ لیں، نماز سے اس کا جی، کوئی تو پھر تعلق بھی ہی تو نہیں ہے. وہاں قرآن کا ذکر آیا تو سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، میں وہاں کنفیوز ہوں، وہ کنفرم وہ کلیئر کریں. نہیں تو جو آپ ایک قرآن میں کوئی عام بات آتی ہے اور حدیثیں بعض مرتبہ اس کو کچھ معاملات میں اس کی تخصیص کر دیتی ہیں، ایکسیپشن دیتی ہیں. تو قرآن کی وہ جو عام بات ہے نا، حدیثیں اس سے اس کو ایکسیپشن مل جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو ایکسیپشن حاصل ہے. بھائی دیکھیے اچھا، احناف کے اب یہاں آپ اگر دیکھیں کہ احناف کے یہاں آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے، فرض نماز، اور امام جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت. دیکھا ہوگا آپ نے نا حنفی مسجد میں. جی 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 حنفی مسجد میں بکثرت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے فجر کی فرض نماز، اور اس میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہی کوئی مقتدی جس نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھ رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہو جائے گی. تو اس وقت تو جو میں ہمارے ہم حنفی لوگ بھائی ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو آپ قرآن کی آیتیں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. تو جب امام سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز میں، تو آپ پیچھے نفل نماز کیوں پڑھتے ہیں، سنت نماز کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ پیچھے؟ اس سے بھی تو قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہو رہی ہے. جو خیر وہ آپ جواب کوئی دیں گے بہتر معلوم ہے جسے جسے جی میں جو یہاں ہے یہ نا. پوچھنا چاہتا جی میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. خیر اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو الگ نماز ہے. خیر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ خیر قرآن تو وہاں پڑھا ہی جا رہا ہے، تو الگ بھی قرآن پڑھ وہاں رہے پڑھا تو ہی اس جا سے رہا کیا. ہے. جی جی یہ پوچھنا تھا کہ قرآن امام دیکھیے کے ایسا پیچھے ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا بہت مرتبہ جی ہوتا ہے کہ قرآن ایک جنرل حکم بیان کر رہا ہوتا ہے اور حدیثوں میں اس جنرل حکم سے کچھ چیزوں کو ایکسیپشن دے دیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فلاں فلاں عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. تو سورہ نساء کی آیتیں کہ یہ عورتیں حرام ہیں اور ان کے علاوہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہو نکاح کر سکتے ہو. پر پھر حدیث میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی 2 رشتے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، خالہ اور اچھا بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہو. تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک عام حکم ہوتا ہے جس کو جنرل حکم کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، اور اس اچھا جنرل حکم امام سے کے پیچھے حدیث میں کسی اچھا چیز خیر کو میں سمجھ گیا ایک اسپیشل آپ کی اسٹیٹس دے بات دیا سمجھ جاتا ہے گیا. جس کو کہتے ہیں تخصیص کرنا، تخصیص القرآنی بالسنہ، قرآن کے عام کو سنت سے خاص کر دینا. تو قرآن کا جو حکم ہے وہ عام ہے. پہلی بات تو وہ نماز کے لیے ہے نہیں، وہ ایک اس کا پس منظر آپ دیکھیں، آیتوں کا تفسیر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اچھا کہ وہ نماز کے لیے نہیں ہے. اس لیے آپ بہت مرتبہ یہ دیکھیں گے، جیسے آپ دیکھیں کسی بھی آپ مدرسے میں چلے جائیں جہاں حفظ ہوتا ہو، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے بچے ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یا کسی مسجد میں جی چلے جائیں تو سارے لوگ ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کبھی بھی یہ نہیں سمجھا ٹھیک ہے. گیا کہ اچھا وہ اس یہ قرآن کے امام حکم کی مخالفت ہے. میں تو آپ وہ میں آپ کی حکم بات اصل سمجھ میں گیا. میں آپ وہ کی حکم بات اصل سمجھ میں ایک گیا. دوسرے پس منظر میں آیا ہے. جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچ سکے. وہ حکم اصل میں اس پس منظر میں ہے، وہ عام حکم ہے بھی نہیں. اور اگر اس کو مان بھی لے کہ وہ عام حکم ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے تخصیص ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں فلاں صورتوں میں جائز ہے. بارک اللہ یعنی فیکم. قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنیں اور خاموش رہیں، تو اگر اس حالت میں یا عام، یعنی نماز کی بات نہیں میں کر رہا، ایک آدمی قرآن سن رہا ہے اور خاموش ہے،
اور مثال کے طور پہ پڑھا جا رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور میں بغیر کچھ بولے ایسے اگر بول رہا ہوں، اس طرح اگر پڑھ رہا ہوں بغیر آواز کے، اور میں سن بھی رہا ہوں، خاموش بھی ہوں، لیکن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ چاہے یاد کرنے کے لیے مثلا کسی سے سن کے میں ایسا پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ منافی ہے اس آیت کے؟ یعنی آیت کا جو مقصود ہے، آیت میں جو معنی کا جو جوہر ہے، جب اس میں غور کریں گے تو یہ کیا اس کے مخالف ہے؟ قرآن سننے اور اس کی طرف توجہ کرنے کے، کیا بغیر آواز کے قرآن کو پڑھنا دہرا کر کے کیا مخالف ہے؟ کوئی بھی عالم اس کا قائل نہیں ہے کہ یہ مخالف ہے اس کے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ جو ایکسیپشن والی بات ہے اس کے اس طرح سے مخالف تھوڑی ہو جا رہی ہے وہ چیز۔ میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھتے ہیں، یہ لوگ جب اس آیت کو پیش کرتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھ کے پیش کرتے ہیں کہ خاص نماز کی مقتدی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ پڑے، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ان کا یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی جب شیخ سرفراز نے کہا نا کہ وہ تو فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور پیچھے آ کے سنت پڑھتے ہیں، تو بھائی صاحب نے کہا وہ تو الگ نماز ہوتی ہے۔ بھائی الگ نماز ہوتی ہے تو اس فرض نماز کے بارے میں آیت اتری کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اس پوری آیت میں نماز کا نام ہی نہیں ہے، اس پوری آیت میں آگے پیچھے نماز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے تو آپ کو خاموش رہنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ نماز ہے۔ تو پہلے یہ تو بتائیے نا کہ وہ آیت نماز کے بارے میں، یہ نماز کے بارے میں وہ آیت ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی جب اس میں سرے سے نماز ہی کا ذکر نہیں ہے، ہم صحیح بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث تو عام ہے، سب کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، چاہے مفترض اس کے لیے بھی ہے، متنفل اس کے لیے بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مقتدی کے لیے الگ سے آپ دلیل بتاؤ کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے لیے الگ سے بتاؤ، حالانکہ یہ نماز کا ذکر ہے، اس میں نماز کا ذکر ہے۔ اب یہ جب اپنی دلیلیں پیش کریں گے نا تو وہ آیت لے آئیں گے جس میں مقتدی امام تو وہ دور کی بات ہے، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی دلیل پیش کریں جس میں نماز کا ذکر ہے، نماز کا، صلاۃ کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں صلاۃ میں فلاں صلاۃ کی وضاحت لاؤ، اور آپ جب دلیل پیش کرو تو فلاں صلاۃ دور کی بات ہے، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے تو اب اس کا جواب دیجئے نا کہ جب فجر میں جب امام پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو پیچھے آ کے سنت کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایک بندہ اس قرآن کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی پیچھے سنت کس حساب سے پڑھ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ اس کو نماز پہ فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چلیں امید کرتا ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں نا زید بھائی، یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہو گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے حنفی بھائی اگر جوائن کریں تو اگر ان کے پاس اس بات کا علم ہو تو اس سوال کا جواب دیں کہ بھئی ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو قرآن تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے دلیل یہ بناتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب فجر کی نماز میں امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، فجر میں قرأت کر رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری صورتیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو آپ پیچھے امام کے پیچھے آپ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت میں، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ مطلب آپ جب اگر قرآن پڑھتے ہوئے خاموشی رہنا ہے تو آپ فجر کی نماز میں سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جو حنفی بھائی یہاں پر آئے اسٹریم میں نا، میں چاہوں گا کہ وہ جواب دیں، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ احناف اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو جو حنفی بھائی یہاں اگر ان کے پاس علم ہونا تو براہ کرم یہ جواب عنایت فرمائیں کہ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا قرآن کی اس آیت کی مخالفت ہے امام کے پیچھے، تو فجر کی نماز میں سنت پڑھنا جبکہ فجر کی نماز میں امام قرأت کر رہا ہوتا ہے قرآن کی، یہ اس آیت کی مخالفت کیوں نہیں ہے؟ آپ جب کریں تب مخالفت نہیں ہے، ہم جب کریں تب مخالفت کیسے ہو جاتی ہے؟ جو حنفی بھائی جوائن کریں ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے کرم اس کا جواب دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تفسیر میں بھی تو سلف نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ شاید کی جب تفسیر ہوتی ہے سلف کے یہاں تو سلف میں کسی نے یہ بات مطلب سورہ فاتحہ کے ضمن میں یا اسے سورہ فاتحہ سے جوڑ کر کے کسی بھی سلف میں سے کسی کی بھی کوئی تفسیر پیش کر دیں تو ہم کم سے کم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ جی بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی بس ایک منٹ، میں نے جو سرفراز بھائی کی بات کو میں اپنے طور پر میں نے کہہ تو دیا تھا، بعد میں نے یہ بھی کہا نہیں آپ کی بات یہ درست ہے۔ پھر جو بعد میں آئے تھے تو ان کی بھی بات یہ مجھے درست لگی کہ نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف تو ہے نہیں، اگر ہم خاموشی سے پڑھیں بھی اور سنیں بھی تو وہ کفایت بھائی اس بات کو سمجھ نہیں سکے، وہ جس طرح سے جس انداز میں بات کر رہے تھے وہ مجھے اچھی بات نہیں لگی، کیونکہ دو لوگ بتا رہے تھے اس میں۔ نہیں آپ کفایت اللہ بھائی کی بات نہیں سمجھے، آپ کفایت اللہ بھائی نے بہت پوائنٹ والی بات کہی ہے۔ کفایت اللہ بھائی نے یہ کہا ہے کہ جب
ہم دلیل دیتے ہیں نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ تو صحیح حدیث ہے، اس کی صحت پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. احناف یہ نہیں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے کیونکہ حدیث بہت ثابت شدہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو جو ہمارے حنفی بھائی ہیں جن سے گفتگو ہم کرتے تو وہ کہتے ہیں اس میں جہری نماز کا ذکر کہاں ہے وہ دکھاؤ، کہ جہری نماز میں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، یہ دکھاؤ. صرف عام دلیل سے کام نہیں چلے گا، وہ ہم سے خاص دلیل مانگتے ہیں کہ خاص دلیل دو. لا صلاۃ والی دلیل نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس میں جہری نماز کا ذکر نہیں. تو وہ اچھا جب میں ساری باتیں ہم سے سمجھ دلیل گیا، کا بس آخر مطالبہ میں یہ کرتے بتا ہیں تو دیجیے. ہم سے اسپیسیفک دلیل مانگتے ہیں، اور وہ جب دلیل ہمارے خلاف دیتے ہیں تو وہ ایسی آیت سے دلیل دے رہے ہیں جس میں جہری کیا سری نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں نمازی کا سرے سے ذکر نہیں ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس میں سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے. تو وہ جب دلیل دے رہے ہوتے ہیں تو ایسی دلیل دے رہے ہوتے ہیں جس میں نماز کا ذکر نہیں، اور چاہتے کہ ان کی بات مان لی جائے. ہم جو دلیل دے رہے ہیں وہ تو نماز کی دلیل ہے، اس میں ایک عام لا صلاۃ لا نفی جنس کے لیے آتا ہے تو تمام نمازوں کو شامل ہو گیا، اس کو وہ نہیں مانتے، بولتے کہ نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم کو خاص دلیل چاہیے کہ آپ اس میں جو ہے نا جہری نماز بھی آنی چاہیے، جہری نماز کا لفظ بھی آنا چاہیے. تو شیخ کفایت نے جو بات کی نا وہ پوائنٹ والی بات ہے، وہ آپ اس کو اور سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ. مزید بس وہ پڑھنے آپ کا سے طریقہ بتا دیجیے. نہیں، پڑھنے کا طریقہ سنو وہ آپ سے نہیں بات کر رہے ہیں جنرلی، وہ ایک سوال جو ہے، جو سوال پوچھنے والے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں. اور آج آپ دیکھو گے کہ اس ہٹ درمی کی وجہ سے کس طرح سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محروم ہیں. عام عوام تو سنتی علماء کی، اور کاش کہ وہ علماء اپنا ایک تھوڑا دل تھوڑا ذہن کو اوپن کر دیتے تو کتنی ساری چیزیں عوام تک بہت آسانی تک پہنچ سکتی تھی. تو یہاں پر بات کیا ہے کہ آپ اس میں بھلے ہی سامنے ہو، لیکن صرف آپ سے وہ نہیں، آپ اس کو فیل نہ کرو اس طرح سے، کیونکہ ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے نا. جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ اس موضوع پر؟ جی بس آخر میں یہ بتا دیجیے کہ ساتھ ساتھ میں پڑھنا ہوگا یا کیسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی ساتھ ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ آیت کے تعلق سے یہی ہے کہ یہ آیت جس بیک گراؤنڈ میں جو نازل ہوئی اس کا جو اسباب النزول آپ دیکھو گے، اور جو تفسیر میں ملتا ہے، اور جو مزید جو دلائل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عمل کیا، تو یہ سارے دلائل کی روشنی میں یہی بات ملتی ہے کہ یہ آیت میں جو بات کہی گئی ہے یہ نماز کے تعلق سے نہیں ہے، جیسے کہ ہم خود صحابہ سلف کے عمل سے دیکھ رہے ہیں. اور کر رفع سکتے ہیں. یدین تو بہتر بس یہ دو ہے ہیں، دو بہتر یہ ہے رفع جیسے یدین. امام الحمدللہ رب العالمین کہہ دے تو ہم کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین، پھر اس نے الرحمن الرحیم کہا، پھر ہم نے الرحمن الرحیم کہہ دیا. اس نے مالک یوم الدین کہا، پھر ہم نے مالک یوم الدین کہہ دیا. یعنی وہ آگے چل رہا ہے، ہم پیچھے پیچھے اس کے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے اگر چلیں گے تو ایسے. اچھا بس ٹھیک یہ رفع یدین کے بارے میں بس ایک بات کہ جیسے ہے. رکوع سے پہلے ہاں جی اور رکوع کے بعد اور پھر سجدے سے جب ہم وہ ایک رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس دوران تو نہیں نا؟ ایک رکعت کے بعد نہیں ہے. وَإِذَا قَامَ مِن رَكَعَتَيْنِ، رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رفع یدیہ. تو ہمیں ملتا ہے عبداللہ ابن عمر نے خود کر کے بھی بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی کی. ہاں رکوع جی، سے تو پہلے رکوع کے بعد. رکوع سے پہلے بھی ہے، رکوع کے بعد بھی ہے، اور پھر 2 رکعتوں کے بعد میں ہے. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ صلاح ورک شاپ ایک پروگرام ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل پہ، iPlus ٹی وی پر. ہاں جی، جزاک اللہ ٹھیک ہے، خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. iPlus ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے iPlus ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.